ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ اور ان کے مال اور اولاد سے کچھ بھی اے نبی تعجب نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کی چاہت یہی ہے کہ انہیں ان چیزوں سے دنیاوی سزا دیں اور یہ اپنی جانیں نکلنے تک کافر ہی رہیں۔ جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر یہ کہہ کر رخصت لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھ رہنے والوں میں ہی چھوڑ دیجیے، یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر ریچ گئے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب وہ کچھ سمجھ عقل نہیں رکھتے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اسی مضمون کی آیت کریمہ گزر چکی ہے اور وہیں اس کی پوری تفسیر بھی بحمداللہ لکھ دی گئی ہے، جس کے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ بزدل منافقین جہاد نہیں کر سکتے، ان لوگوں کی برائی بیان ہو رہی ہے جو وسعت، طاقت، قوت ہوتے ہوئے جہاد کے لیے نہیں نکلتے، جی چرا جاتے ہیں اور حکم الہی سن کر پھر بھی رسول اللہ کے پاس آ کر اپنے رک رہنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ ان کی بے حمیتی تو دیکھو کہ یہ عورتوں جیسے ہو گئے، لشکر چلے گئے، یہ نامرد زنانے عورتوں کی طرح پیچھے رہ گئے، بوقت جنگ بزدل، ڈرپوک اور گھروں میں گھسے رہنے والے اور بوقت امن بڑھ بڑھ کر باتیں بنانے والے، یہ بھونکنے والے کتوں اور گرجنے والے بادلوں کی طرح ڈھول کے پول ہیں۔ چنانچہ اور جگہ خود اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 19 میں بیان فرمایا کہ خوف کے وقت یہ منافق ایسی آنکھیں پھیرنے لگتے ہیں جیسے کوئی مر رہا ہو، اور جہاں وہ موقع گزر گیا کہ اب لگے چرب زبانی کرنے اور لمبے چوڑے دعوے کرنے اور باتیں بنانے۔ امن کے وقت تو مسلمانوں میں فساد پھیلانے لگتے ہیں اور وہ بلند بانگ بہادری کے ڈھول پیٹتے ہیں کہ کچھ ٹھیک نہیں، لیکن لڑائی کے وقت عورتوں کی طرح چوڑیاں پہن کر پردہ نشین بن جاتے ہیں، بل اور سوراخ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے آپ کو چھپاتے پھرتے ہیں۔ ایماندار تو صورت اترنے اور اللہ تعالیٰ کے حکم ہونے کا انتظار کرتے ہیں، لیکن بیمار دلوں والے جہاں صورت اتری اور جہاد کا حکم سنا کہ آنکھیں بند کر لیں، دیدے پھیر لیے۔ ان پر افسوس ہے اور ان کے لیے تباہی خیز مصیبت ہے۔ اگر یہ اطاعت گزار ہوتے، اگر ان کی زبان سے اچھی بات نکلتی، ان کے ارادے اچھے ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کی تصدیق کرتے، تو یہی چیز ان کے حق میں بہتر تھی، جیسا کہ اللہ نے سورہ محمد کی آیت نمبر 20 اور 21 میں فرمایا۔ لیکن ان کے دلوں پر تو ان کی بدعمالیوں سے مہر لگ چکی ہے، اب تو ان میں اس بات کی صلاحیت بھی نہیں رہی کہ اپنے نفع نقصان کو ہی سمجھ لیں۔ لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون۔ لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ کے ایماندار اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے رہتے ہیں، یہی لوگ خوبیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بادیہ نشینوں میں سے عذر والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے، اور وہ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی تھیں۔ اب تو ان میں جتنے کفار ہیں انہیں دکھ دینے والی مار پہنچ کر رہے گی۔ ناتواں ضعیفوں پر اور بیماروں پر
اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں۔ ایسے نیک کاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں، اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت و رحمت والے ہیں۔ ہاں، ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا، تو وہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں۔ بے شک ان لوگوں پر تو راہ الزام ہے، اور انہی پر ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اے نبی اجازت طلب کرتے ہیں، جو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں، جن کے دلوں پر مہر الہی لگ چکی ہے، جس سے وہ محض بے علم ہو گئے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سچے مسلمان ہی اپنی جان و مال سے جہاد کرتے ہیں۔ منافقوں کی مذمت، ان کی اخروی درگت بیان فرما کر اب مؤمنوں کی مدحت اور ان کی اخروی راحت بیان ہو رہی ہے۔ یہ جہاد کے لیے کمر باندھتے رہتے ہیں، یہ جان و مال اللہ کی راہ میں فدا کرتے رہتے ہیں، انہی کے حصے میں بھلائیاں اور خوبیاں ہیں، یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں، انہی کے لیے جنت الفردوس ہے اور انہی کے لیے بلند درجے ہیں، یہی مقصد حاصل کرنے والے، یہی کامیابی کو پہنچ جانے والے لوگ ہیں۔ جھوٹا عذر کرنے والوں کو تنبیہ۔ یہ بیان ان لوگوں کا ہے جو حقیقتاً کسی شرعی عذر کے باعث جہاد میں شامل نہ ہو سکتے تھے۔ مدینے کے ارد گرد کے یہ لوگ آ کر اپنی کمزور و ضعیفی، بے طاقتی بیان کر کے اللہ تعالیٰ کے رسول سے اجازت لیتے ہیں کہ اگر رسول اللہ انہیں واقعی معذور سمجھیں تو اجازت دے دیں۔ یہ بنو غفار کے قبیلے کے لوگ تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قراءت میں وجاء المعذرون ہے، یعنی اہل عذر لوگ، یعنی معنی مطلب زیادہ ظاہر ہے، کیونکہ اسی جملے کے بعد ان لوگوں کا بیان ہے جو جھوٹے تھے۔ یہ نہ آئے، نہ اپنا رک جانے کا سبب پیش کیا، نہ رسول اللہ سے رک رہنے کی اجازت چاہی۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ عذر پیش کرنے والے بھی دراصل عذر والے نہ تھے، اسی لیے ان کے عذر مقبول نہ ہوئے، لیکن پہلا قول ہی وہی ظاہر ہے، واللہ اعلم۔ اس کی ایک وجہ تو وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کی، دوسری وجہ یہ ہے کہ عذاب کا وعدہ بھی ان سے ہوا جو بیٹھے ہی رہے، سچے مجاہد اور اہل عذر۔ اس آیت میں ان شرعی عذروں کا بیان ہو رہا ہے جن کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص جہاد میں نہ جائے تو اس پر شرعی حرج نہیں۔ پس ان سببوں میں سے ایک قسم تو وہ ہے جو لازم ہوتی ہے، کسی حالت میں انسان سے الگ نہیں ہوتی، جیسے پیدائشی کمزوری یا اندھا پن یا لنگڑا پن، کوئی لولا لنگڑا، اپاہج، بیمار یا بالکل ہی ناطاقت ہو۔ دوسری قسم کے وہ عذر ہوتے ہیں جو کبھی ہیں اور کبھی نہیں، اتفاقیہ اسباب ہیں، مثلا کوئی بیمار ہو گیا ہے یا بالکل فقیر ہو گیا ہے، سامان سفر، سامان جہاد مہیا نہیں کر سکتا وغیرہ۔ پس یہ لوگ شرکت جہاد نہ کر سکیں تو ان پر شرعاً کوئی مواخذہ، گناہ یا عار نہیں، لیکن انہیں اپنے دل میں صلاحیت اور خلوص رکھنا چاہیے، مسلمانوں کے دین الہی کے خیر خواہ بنے رہیں، اوروں کو جہاد پر آمدہ کریں، بیٹھے بیٹھے جو خدمت مجاہدین کی انجام دے سکتے ہوں دیتے رہیں۔ ایسے نیک کاروں پر کوئی وجہ الزام نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمیں بتلائیے اللہ کا خیر خواہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے حق کو لوگوں کے حق پر مقدم کرے، اور جب ایک کام دین کا اور ایک دنیا کا آ جائے تو دینی کام کی اہمیت کا پورا لحاظ کرے، پھر فارغ ہو کر دنیاوی کام کو انجام دے۔ ایک مرتبہ قحط سالی کے موقع پر لوگ نماز استسقاء کے لیے میدان میں نکلے، ان میں بلال بن سعد رحمہ اللہ بھی تھے۔ آپ نے کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا، اے حاضرین، کیا تم یہ مانتے ہو کہ تم سب اللہ کے گنہگار بندے ہو؟ سب نے پورا اقرار کیا۔ اب آپ نے دعا شروع کی کہ پروردگار، ہم نے آپ کے کلام میں سنا ہے کہ نیک کاروں پر کوئی راہ نہیں، ہم اپنی برائیوں کے اقراری ہیں، پس آپ ہمیں معاف فرمائیے، ہم پر رحم فرمائیے، ہم پر اپنی رحمت سے بارشیں برسائیے۔ اب آپ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ علیہ الرحمہ کے ساتھ ہی اور سب نے اللہ کی رحمت کا مظہر دیکھا، رحمت کی بارش ہونے لگی۔ یہ روایت ابن ابی حاتم کی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس ہوئے اور مدینے کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، مدینے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جہاں بھی تم چلے اور جس وادی کو بھی تم نے قطع کیا، وہ اپنے دل سے، نیتوں کی وجہ سے تمہارے ساتھ ساتھ تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگرچہ ان کا قیام اس وقت بھی مدینے میں ہی رہا ہو؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں، وہ مدینے میں رہتے ہوئے بھی اپنے دل سے تمہارے ساتھ تھے، وہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے رک گئے تھے۔ نیز صحیح مسلم میں ہے، انہیں بیماریوں نے روک لیا ہے۔ پھر ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں جنہیں فی الواقع کوئی عذر نہیں، مالدار، ہٹے کٹے ہیں،
لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آ کر بہانے تراش کر جہاد میں ساتھ نہیں دیتے، عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، زمین پکڑ لیتے ہیں۔ فرمایا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر الہی لگ چکی ہے، اب وہ اپنے بھلے برے کے علم سے بھی کورے ہو گئے ہیں۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين۔ یہ منافق لوگ آپ کے سامنے اے نبی عذر پیش کریں گے جب آپ ان کے پاس واپس جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ عذر پیش مت کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے، اللہ تعالی ہم کو تمہاری خبر دے چکے ہیں، اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے۔ پھر ایسے کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کے جاننے والے ہیں، پھر وہ تم کو بتا دیں گے جو کچھ تم کرتے تھے۔ ہاں، وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، سو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ وہ لوگ یعنی منافق بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کاموں کے بدلے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ یہ اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم اے مسلمانوں ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تو ایسے شریر لوگوں سے راضی نہیں ہوتے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بہانہ بنا کر جہاد سے پیچھے رہنے والوں کو تنبیہ۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین سے متعلق یہ معلوم کرا دیا ہے کہ جب تم مدینہ واپس ہوگے تو تمہارے سامنے اپنے عذرات پیش کریں گے، لیکن تم ان سے کہہ دو کہ عذرات باطلہ پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تمہاری بات کو کبھی سچ نہ مانیں گے، اللہ پاک نے ہمیں تمہارے احوال معلوم کرا دیے ہیں۔ عنقریب اللہ پاک تمہارے اعمال دنیا میں لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دیں گے، اور تمہیں تمہارے اچھے برے سارے اعمال کی خبر دے دیں گے، اور پھر اپنے اعمال کا نتیجہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ پھر ان سے متعلق مزید خبر دی گئی کہ وہ قسمیں کھا کھا کر بیان کریں گے تاکہ تم اے مسلمانوں ان سے درگزر کر جاؤ اور چشم پوشی کر لو۔ یہ اس وقت ہوگا جب تم مدینہ واپس ہو جاؤ گے، لیکن تم ہرگز ان کی تصدیق نہ کرنا اور ان سے اظہار حقارت کے لیے اعراض کر جاؤ۔ ان میں نفس کی گندگی ہے، ان کے باطن اور ان کے اعتقادات نجس و پلید ہیں، آخرت میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور یہ ان کے اعمال کا یعنی خطا کاریوں کا صحیح بدلہ ہے۔ اور یہ بھی بتلا دیا کہ اگر تم ان سے ان کی قسمیں کھانے کے سبب راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں سے راضی نہ ہوں گے جو اللہ کی اطاعت اور رسولوں کی فرما برداری سے باہر ہو گئے ہیں۔ وہ لوگ فاسق ہیں، اور فسق کے لغوی معنی باہر نکلنے کے ہیں۔ کہتے ہیں کہ الفارۃ فویسقۃ، یعنی چوہا خرابیاں اور فساد پیدا کرنے کے لیے ہی اپنے بل سے نکلتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے فسقت الرطبۃ، یعنی ڈالیوں سے کھجور کے خوشے نکل آئے۔